الرحیم اللہ، میں قربان جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا، لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں بستی والو اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو 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 میرا ولی مر گیا ہے، اس کا جنازہ، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کا غسل انتظام کرو، اب یہ میرا ولی بن کے مرا ہے۔ یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے زندگی بھر گناہ میں گزار کے ٹوٹے منہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 لڑکیاں، اب یوں کیا ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر، اوف 70 بچی، اتنی درندگی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، ممبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو ساری رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر، اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے
پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی۔ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا، گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتی، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتی، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو بھائیو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے پکی نیت کرتے ہو؟ تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم۔ تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلریوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا ہے، جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے۔ جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلے گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلے گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا،
قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو. وہ کہہ رہا ہے قارون میری محنت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے، پر اس میری محنت ہی نہ کی تھی. تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے. تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا. انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ. جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرموں والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے. اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا، دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے. ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی، تو 4 نوجوان آئے، کہنے لگے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا. اور ان کی عمر تھی کوئی 25-30 سال کے درمیان. زندگی میں 2 روزے رکھے تھے، زندگی میں 2 روزے، اور شراب پی کے افطار کیے تھے. تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے، تو لہٰذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں، یہ ہمارا ذہن تھا. ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی. اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں بیان کرتا ہوں. تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا. تو کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے. 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور رمضان قریب گزرا تھا، سارے روزے رکھے ہیں، ساری تراویح پڑھی ہے، اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں. تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے. اس کو پانی لگاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ، اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے لکھاؤ. جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرمائیں. ماشاءاللہ علاقے کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. ابھی کب ہے اجتماع؟ 23-24 کو ویمبلڈن پاک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے. اس میں بھی آپ سارے بھائی شرکت فرمانے کا ارادہ فرمائیں. 23-24 تاریخ کو ویمبلڈن پارک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ بھائی شرکت کا ارادہ فرمائیں. چند باتیں دعا سے پہلے آپ سے عرض کرنی ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہے، اکثر نوجوان ہیں. دین 2 باتوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت اور ایک اخلاق. عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. دین کی ابتدا، فاؤنڈیشن، بنیاد وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور دین کی انتہا، چھت جہاں جا کے چھت پڑتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے. دین کی تکمیل عبادت سے نہیں، اخلاق سے ہے. اور دین کی ابتدا میں عبادت ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں فرض کیں، پھر ان کو 5-5 کر کے گھٹایا، اور عرش پر بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائیں. دینی 5 تھیں، دی 50، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا، تو اللہ نے اس کو گھٹا کے 5 کر دی. جب 5 ہو گئیں، اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دے. جب وہ 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے 5، میرے لیے 50، کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا. تو ہم پڑھنے کو 5 پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ 50 ہیں. تو جتنا آپ، بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے، نماز نہ چھوٹ. اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں، یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے، اپنی آپ جاب پر ہیں، کام پر ہیں، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں. اب اللہ نے اتنی فضا ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں. یہ لوگ
آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے، عدل قائم کیا ہوا ہے، ظلم نہیں ہے، آپ امن میں ہو، امن کے ملک میں ہو، انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیے